الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج رمضان کا دوسرا جمعہ ہے. اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے ہم اور آپ مستفید ہو رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین صحت و سلامتی کے ساتھ، ایمان اور تقوی کے ساتھ اس مہینے کو مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا کا ایک دستور ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں مجرموں کے لیے ایک سسٹم ہے عدالت کا، قانون کا، اور پھر عدالت سے جو مجرم قرار پاتا ہے تو اس کے لیے ایک عقوبت خانہ ہے، ایک سزا کی جگہ ہے جس کو ہم اپنی عام زبان میں جیل بولتے ہیں. دنیا میں بہت ساری جیلیں ایسی بھی ہیں جہاں مجرموں کو بڑا ٹارچر کیا جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا افغانستان کے قیدیوں کے ساتھ امریکہ کی فوج نے بڑا ظالمانہ رویہ اپنایا تھا، اور ایک ابو غریب نام سے ایک جیل تھی، اس میں ان کو بند کر کے بڑے حیوانی سلوک ان کے ساتھ کیے گئے. تو یہ دنیا کی جیلیں ہیں، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی جیلیں ہیں. ہم اور آپ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ایک عدالت کل قیامت کے دن بھی لگے گی، اور یہ وہ عدالت ہوگی جہاں مکمل انصاف ہوگا، یہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اب اللہ کی اس عدالت میں جو مجرم قرار پائیں گے ان کے لیے جو سزا کی جگہ ہے، جو عقوبت خانہ ہے، دیٹ از کالڈ جہنم. اس کو جہنم کہا جاتا ہے.
آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس جہنم کا کچھ نقشہ آپ کے سامنے کھینچیں گے کہ وہ جہنم کیسی ہے اور اس جہنم کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا بتایا گیا ہے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں، قرآن کریم کا 28واں پارہ کھولتے ہیں۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پیٹرول اور ڈیزل سے، کوئلے سے نہیں جلے گی، لکڑیوں سے نہیں جلے گی۔ اس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو نگراں ہوں گے، اس کے جو چوکیدار ہوں گے، اس کے جو ذمہ دار فرشتے ہوں گے، وہ بڑے ہی سخت ہوں گے، بڑے ہی سخت مزاج ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مروت نہیں کریں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، ان کو جتنا حکم ملا ہوگا اتنا ہی وہ کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے خود بھی بچنے کا حکم دیا اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو بچانے کا حکم دیا۔ ہر انسان اپنی فیملی سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ یا بچی دنیا کی معمولی سی آگ میں اس کی انگلی جل جائے۔ کوئی باپ نہیں پسند کرے گا، کوئی ماں نہیں پسند کرے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے پریوار کی، ہمارے فیملی کی محبت کو یاد دلا کر کے ہمیں یہ حکم دے رہا ہے، میرے بندو، جب اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو تم دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، تمہارے بچہ یا بچی کی انگلی دنیا کی آگ میں جل جائے تو تم تڑپ جاتے ہو، تم بے چین ہو جاتے ہو۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جو دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگی۔ کبھی دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے، اس کی لاش کو دیکھا ہے آپ نے؟ دنیا کی آگ میں جو انسان جل جائے اس کی ڈیڈ باڈی دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، کمزور دل اور دماغ کے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا کی آگ کی بات بتا رہا ہوں۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، اے لوگو تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اگر جہنم کی آگ کے 70 حصے کر دیے جائیں تو تمہاری دنیا کی آگ اس کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام نے تڑپ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ان کانت لکافیتن، اے اللہ کے نبی جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ کافی تھی، اے اللہ کے نبی جہنم کی آگ اس سے اتنی زیادہ خطرناک کیوں رکھی گئی؟ آپ نے فرمایا انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ خطرناک اور تیز ہوگی جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ کی چنگاریوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن کے 29ویں پارے میں، انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم اپنی چنگاریوں کو پھینکے گی، اس کی چنگاریاں دور سے دیکھ کر کے ایسی لگیں گی جیسے بڑے بڑے زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اونٹوں کی طرح اس کی چنگاریاں ہوں گی، بڑے بڑے زرد رنگ کے پیلے رنگ کے اونٹوں کی طرح اس کی چنگاریاں ہوں گی۔ یہ جہنم کی آگ۔ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلا، جلنے کی تکلیف ہوئی، اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ جہنم کی آگ میں جہنمیوں کو بار بار جلایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک مرتبہ
ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی اس کے اوپر چڑھا دیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم بار بار جلنے کی تکلیف دیں گے، بار بار ان کے بدن پر چمڑی کو چڑھائیں گے اور بار بار جلنے کی تکلیف کو محسوس کریں گے۔ یہ ہوگی جہنم۔ اور جانتے ہو وہ جہنم انتظار میں بیٹھی ہے۔ جیسے شکاری شکار کرنے جب جاتا ہے تو بندوق لے کر کے وہ کہیں گھات میں چھپا رہتا ہے کہ جہاں سے میرا شکار مجھے نظر آئے میں اس کو شوٹ کر دوں۔ جہنم ہمیں اور آپ کو کیچ کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں نقشہ کھینچا، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا۔ بے شک جہنم گھات لگا کر کے بیٹھی ہے۔ جہنم اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، اللہ کے مجرموں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنم میں جانے والے لمبے مدت تک اس میں رہیں گے، نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کی آگ میں نہ تو ان کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ ہی ان کو پانی نصیب ہوگا، نہ پینے کو پانی ملے گا نہ ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ اللہ نے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، جہنم کے اندر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہی ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ دنیا کی تکلیف کچھ نہیں ہے جہنم کی تکلیف کے سامنے۔ دنیا کی تکلیف، دنیا کا ٹارچر، دنیا کی پرابلم، دنیا کی ٹینشن کچھ نہیں ہے جہنم کے آگے میرے بھائی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو لایا جائے گا، یؤتا بانعم اہل الدنیا، جو دنیا کا سب سے عیش و آرام سے رہنے والا انسان ہوگا، اے سی میں رہتا ہوگا، اے سی میں سوتا ہوگا، اس نے گرمی کبھی نہیں دیکھی، اس نے غریبی کبھی نہیں دیکھی، اس نے بھوک و پیاس کبھی نہیں دیکھی، اس نے ٹینشن کبھی نہیں دیکھی، اس نے پرابلم کبھی نہیں دیکھی۔ دنیا کا امیر ترین انسان، دنیا کا سب سے زیادہ لگزریس لائف، سب سے خوشحال زندگی گزارنے والا انسان ہوگا، لیکن ہوگا جہنمی۔ اللہ اس کو لائے گا، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں اس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی تھی، دنیا میں اس نے کبھی دکھ نہیں دیکھا، دنیا میں اس نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی، ایک پل کے لیے جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا اور نکال کر کے پوچھے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعمة قط، میرے بندے یہ بتا کیا کبھی تو نے عیش و آرام دیکھا، کیا کبھی تو نے کوئی سکھ دیکھا، کیا کبھی تو نے کوئی بھلائی دیکھی؟ ساری زندگی عیش و آرام سے گزارنے والا انسان ایک پل کے لیے جہنم میں جانے کے بعد کہے گا اے اللہ ما رأیت خیرا قط، اے اللہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی سکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی عیش و آرام نہیں دیکھا، ساری زندگی تو میں نے تکلیفوں میں گزاری، ساری زندگی تو میں نے پریشانیوں میں گزاری۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد اپنی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی کا عیش و آرام بھول جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ایک دوسرے آدمی کو لایا جائے گا، اشد الناس بوسا، جو دنیا میں بہت زیادہ تکلیف میں، پریشانی میں، بیماریوں میں، ٹینشن میں رہا ہوگا، لیکن وہ جنتی ہوگا۔ رب العالمین اس کو ایک پل کے لیے جنت میں ڈالے گا اور جنت سے نکالنے کے بعد اللہ فرمائے گا هل رأیت شدتا قط هل مر بک بوس قط، اے میرے بندے یہ بتا کیا کبھی تو نے کوئی پریشانی دیکھی، کیا کبھی کوئی تکلیف دیکھی، کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا؟ ساری زندگی دکھوں میں گزارنے والا انسان، ساری زندگی پریشانیوں میں گزارنے والا انسان ایک پل جنت میں جانے کے بعد کہے گا اے اللہ ما رأیت شدتا قط، اے اللہ میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، میں تو بہت عیش و آرام سے تھا۔
یہ ہوگی جہنم. جہنم کا ایک پل دنیا کے سارے دکھوں سے بڑا ہوگا میرے بھائی. دنیا کی تکلیف، دنیا کے دکھ کچھ نہیں ہے اس کے آگے. جہنم کتنی گہری ہوگی. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. اچانک آپ نے ایک آواز سنی، صحابہ نے بھی سنی. آپ نے فرمایا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ کیا جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم کے اندر گرایا گیا تھا. فہو یہوی الآن الی قارہا، آج جا کر کے وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. 70 سال میں ایک پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے. یہ جہنم کی گہرائی کا حال ہوگا. جب جہنم کے بھی درجات ہوں گے، جہنم کے اندر بھی کیٹیگریز ہوں گی. جیسے دنیا کی جو جیلیں ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے مجرموں کی الگ جیل ہوتی ہے، چھوٹے موٹے مجرموں کی الگ جیل ہوتی ہے، تو جہنم کے اندر بھی الگ الگ کیٹیگریز ہوں گی. اب جیسے منافقوں کی جو کیٹیگری ہوگی وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں منہم من تبلغ النار الی کعبیہ، جہنم میں کچھ ایسے بھی لوگ جائیں گے ان کو جہنم کی آگ صرف ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُهُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پہنچے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُهُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے ناف تک جہنم کی آگ پہنچے گی. وَمِنْهُمْ مَنْ تَبْلُغُهُ إِلَىٰ تُرْقُوتِهِ، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو گلے تک جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے. اچھا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، سب سے ہلکا عذاب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان احول اہل النار عذابا یوم القیامہ، جہنم کی آگ کا سب سے ہلکا عذاب اس انسان کو دیا جائے گا. توضع فی اخمص قدمیہ جمرتن، جس کی پاؤں کی ہتھیلی کے نیچے انگارہ رکھا جائے گا. یغلی منہا دماغہ، جس سے اس کا دماغ کھولے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بھئی کیا اس جہنم کے اندر کیا ایسی بات ہے کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہم اور آپ دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں. یار چلو ہم توحید پر ہیں، ہم تو اللہ کی جنت میں جائیں گے، مگر کیا ہم جہنم کا ایک پل بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی ہم اس پر بھی غور کریں. گناہ کرنے کے پہلے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے پہلے ہم قرآن کی ان آیتوں کو پڑھیں جن میں اللہ نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے. جہنمیوں کو بھوک بھی لگے گی، کھانے کو کیا ملے گا؟ آئیے سورہ واقعہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں جہنمیوں کو کھانے کو کیا ملے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اے ظالموں، اے مجرموں، اے اللہ کے نافرمانوں، کل جہنم کی آگ میں تم کو زقوم کھلایا جائے گا. یہ جو ایک اسپیشل جہنم کے اندر ملنے والا ایک پھل ہوگا. زقوم ایک پھل ہوگا، یہ دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہے. یہ جہنم کے اندر نکلے گا اور جہنمیوں کو ملے گا. لیکن یہ اتنا کڑوا کسیلا اور اتنا بدمزہ ہوگا کہ اس کو کھا کر کے اور تکلیف میں اور پریشانی میں لوگ پڑ جائیں گے. اللہ نے فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کے اس درخت کو کھاؤ گے. فمالئون منها البطون، اور اس زقوم سے اپنے پیٹ کو بھرو گے. فمالئون منها البطون، اس سے اپنے پیٹ کو بھرو گے. اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد شاربون علیہ من الحمیم، تم کھولتا ہوا پانی پیو گے، کھولتا ہوا پانی پیو گے اور پیاسے اونٹوں کی طرح اس
اتنی تیز تم کو پیاس لگی ہوگی، اتنی سخت پیاس لگی ہوگی کہ پیاسے اونٹوں کی طرح اس کھولتے ہوئے پانی کو پیو گے۔ ھذا نزلہم یوم الدین، اسی سے تمہاری تواضع اور تمہاری مہمان نوازی کی جائے گی قیامت کے دن۔ یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی تو پڑھ لیجئے گا۔ سورہ کہف میں بھی اللہ نے نقشہ کھینچا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، جہنمی اگر پانی طلب کریں گے ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا ہوگا۔ یشوی الوجوہ، اتنا گرم پانی ہوگا جو چہرے کو جلا ڈالے گا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، جو چہرے کو فرائی کر دے گا۔ بیس الشراب وساءت مرتفقا، کتنا برا ہوگا یہ ٹھکانہ، کتنا برا ہوگا یہ پانی۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ الغاشیہ میں بھی اللہ نے نقشہ کھینچا، لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کو کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں کھلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو اس چیز کو کھا کر کے نہ تو ان کے بدن میں موٹاپا آئے گا، نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو ان کی بھوک ہی ختم ہوگی، نہ ان کے بدن میں طاقت آئے گی۔ یہ کھانا ہوگا، یہ پانی ہوگا۔ اچھا بستر کیسا ہوگا؟ جہنمیوں کو بستر کیسا دیا جائے گا؟ فرمایا لہم من جہنم مہاد، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، جہنمیوں کا اوڑھنا بچھونا بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ وہ آگ میں رہیں گے، وہ آگ پر سوئیں گے اور آگ ہی کو اوڑھیں گے۔ ان کا اوڑھنا بچھونا بھی جہنم کی آگ ہوگی۔ دنیا میں قیدیوں کے لیے اسپیشل ڈریس ہوتی ہے، جہنمیوں کی ڈریس کیسی ہوگی؟ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جہنمیوں کے لیے اسپیشل ڈریس بنائی جائے گی جو آگ سے کاٹ کر کے تیار کی جائے گی، آگ کے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لہم من ثیاب، یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ اچھا اتنی تکلیف ہوگی تو مر جانا چاہیے، مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ فرمایا والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کو موت نہیں دی جائے گی، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، ان کو موت نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک کہ جہنمی مجبور ہو کر کے اپیل کریں گے، گزارش کریں گے کہ ہم کو موت دے دی جائے۔ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یہ روز روز کی ٹینشن، یہ روز روز کا ٹارچر ہم سے جھیلا نہیں جاتا، ہمارا کام تمام کر دے، ہم کو موت دے دے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنم کا داروغہ کہے گا تمہیں موت ملنے والی نہیں ہے، موت نہیں ملے گی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک میڑھے کی شکل میں، ایک دمبے کی شکل میں لائے گا اور پکارا جائے گا کہ اے جنتیوں آؤ، اے جہنمیوں آؤ، دیکھو یہ موت ہے۔ اور اس کے بعد اس میڑھے کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا خلود لا موتا، خلود لا موتا، اے جنتیوں اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور اے جہنمیوں اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا، یسقا من ماء صدید، جہنمی کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا، پیاس سے بے حال ہوگا، پیاس سے بے حال ہوگا، اور اس کو جب وہ گندا خون اور پیپر مواد پلایا جائے گا، اللہ فرماتا یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، اس کو گھونٹ گھونٹ، اس کو ڈراپ کی شکل میں اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا لیکن حلق کے نیچے اتار نہیں پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت ہر طرف سے اس کے پاس آئے گی لیکن پھر بھی وہ مرے گا نہیں۔ اتنی تکلیف میں دنیا میں انسان کئی بار مر جائے، یہاں جہنم میں موت جیسی تکلیف بار بار آ رہی ہے مگر انسان مرے گا نہیں۔ وما ہوا بمیت، اس کو موت نہیں آئے گی۔
یہ جہنم ہوگی میرے بھائی. اس جہنم سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا. ما منکم من احد الا سیکلم اللہ. ہر انسان اپنے پروردگار سے بات کرے گا، اپنے رب سے بات کرے گا. لیس بینہ و بینہ ترجمان. اس کے رب کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات کرے گا. فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم. انسان جب اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال اور کرتوت نظر آئیں گے، اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال اور کرتوت نظر آئیں گے، سامنے کی طرف دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی. انسان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور آخر میں اللہ کے نبی فرماتے فاتقوا النار ولو بشق تمرہ. اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر کے بھی اگر تم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو تو بچا لو اپنے آپ کو. یہ وہ چیز ہوگی میرے بھائی، ہم اور آپ اس کی نزاکت کو نہیں سمجھتے. ہم نے جہنم کی ہولناکی کو کبھی محسوس ہی نہیں کیا. ہمیں لگا کہ ہوائی باتیں ہیں، یہ خیالی باتیں ہیں. یاد رکھو میرے بھائی، یہ میرے رب کی سزا ہوگی، یہ میرے رب کی سزا ہوگی. اور ہم اور آپ اگر اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو کل ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے گا. اب آئیے آخر میں 2-3 ایسی چیزیں بیان کر دیں جو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی. جہنم میں انسان کیوں جائے گا، کچھ ریزنز ہوں گے، اس میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جہنم میں لے کے جانے والی سب سے پہلی چیز، انسان اگر اپنی خواہشات اور اپنے دل کی ڈیزائرز اور اپنی اچھاؤں کی اندھی پیروی کر رہا ہے، جو من میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کھا رہا ہے، جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتا ہے. اگر انسان اپنے دل کو اپنی لگام دے دیتا ہے، اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، تو ایسا انسان بھی جہنم کی آگ میں چلے گا. قرآن کریم کا 16واں پارہ کھولیے، سورہ مریم. اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. میرے نبیوں کے بعد، میرے رسولوں کے بعد، میرے پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز کو برباد کر ڈالا. او لوگو، اور رمضان میں مسجدوں کو آباد کرنے والوں، او لوگو، قرآن کی یہ آیت تم سے بھی کہہ رہی ہے نمازوں کو برباد نہ کرو. نماز 1 مہینے کی عبادت نہیں ہے، نماز تو سال کے 360 دنوں کی عبادت ہے. نماز تو آخری سانس تک پڑھی جانے والی عبادت ہے. اللہ فرماتا ہے ان نالائق لوگوں نے نماز کو برباد کیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. خواہشات کے پیچھے اگر ہم اور آپ بھاگیں گے، جو دل میں آ رہا ہے وہ کرنے پر ہم تلے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ جہنم کو یہ راستہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے. ناپسندیدہ چیزیں، زندگی میں آپ حلال کے راستے پہ چلیں گے، شریعت کے راستے پہ چلیں گے، ناپسندیدہ چیزیں آئیں گی، ناکو چنے چبانے پڑیں گے، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. اور حرام کے راستے پہ چلیں گے، بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے. مگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تکلیفیں آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے. اگر آپ حلال پر چلتے رہے، صحیح راستے پر چلتے رہے، صراط مستقیم پر چلتے رہے، اور آپ نے پریشانیوں کو اٹھا لیا، تکلیفوں کو اٹھا لیا، لوگوں کی طرف سے ملنے والے تانوں کو آپ نے برداشت کر لیا، تو جنت کی طرف آپ جائیں گے. وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا ہے شہوتوں کے ذریعے، جہنم کو گھیر دیا ہے خواہشات کے ذریعے. اگر آپ خواہشات کی پیروی کرتے رہے تو جہنم کی طرف آپ آٹومیٹک چلتے چلے جائیں گے. جہنم کا راستہ خواہشات کا راستہ ہے. اگر آپ اپنی خواہشات اور اپنی اچھاؤں اور اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتے رہے تو یہ راستہ بالکل سیدھے جہنم میں جاتا ہے. اسی طریقے سے حرام چیزیں کھانا یہ بھی جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے. کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا، کسی کے مال کو چوری کر لینا، بے ایمانی کر لینا، خیانت کر لینا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جہنم میں لے کے جانے والے ہیں.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رجالن یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، بے شک کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو اللہ کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے، مال کو ناجائز طریقے سے کھائیں گے، فلہم النار یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل جسد نبت من سحت فالنار اولا بہ، جس بدن کے اندر، جس باڈی کے اندر حرام کا خون دوڑ رہا ہو اور حرام کے مال سے اس کی پرورش کی گئی ہو، وہ بدن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حرام خوری، چاہے وہ سود اور بیاج کی شکل میں ہو، چاہے وہ جوئے کی شکل میں ہو، چاہے وہ سٹے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی کا حق مار کر کے ہو، حرام خوری جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اور تیسری چیز، اگر آپ جنت کے بجائے جہنم کا راستہ اگر طے کرنا چاہتے ہیں تو تکبر اور گھمنڈ کو اپنا لیجیے، اور اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو تکبر کا اپوزٹ ہے تواضع، اپنے اندر تواضع پیدا کر، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیے۔ آپ جتنے بھی بڑے ہوں، جتنے بھی مال والے ہوں، جتنے اونچے مقام والے ہوں، اپنے آپ کو تکبر سے دور رکھیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تم کو جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں، کل ضعیف متضعف، ہر وہ انسان جو کمزور ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے اور دنیا والے اس کو کمزور سمجھتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لابرہ، لیکن اتنا متقی ہوتا ہے، اتنا پرہیزگار ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نام کی قسم کھا کے کوئی بات بول دے تو اللہ اس کی بات کو خالی جانے نہیں دیتا، اللہ اس کی بات کو بیکار جانے نہیں دیتا۔ الا اخبرکم باہل النار، اور اے میرے صحابہ کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں، کل عتل جواز مستکبر، ہر گھمنڈی، ہر تکبر کرنے والا، ہر اکڑ کر کے چلنے والا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تکبر اور گھمنڈ انسان کو جہنم کی آگ میں لے کے جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس طریقے سے بھی بچا سکتے ہو بچاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی عورتوں کے درمیان خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے عورتوں، صدقہ اور خیرات کیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو، میں نے تم کو جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمیں جہنم کی آگ میں زیادہ جلتے ہوئے کیوں دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی وجہ سے، تم عورتوں کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، تکثرن اللعن، تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، زبان پر کنٹرول بہت کم ہوتا ہے تمہیں، اور دوسری چیز وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہاں پر صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیا تاکہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا بھی ہے اور تم اس کو دے کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، رب العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، اور اللہ ایسے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق دے جو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب کر دے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے امن چین اور سکون کو برقرار رکھے، اللہ فرقہ پرستوں اور ظالموں کے منصوبوں کو ناکام کر دے، اللہ اس بابرکت مہینے کو سکون کے ساتھ ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں پر جن کے اوپر کسی بھی طریقے کا ظلم و ستم ہو رہا ہے، اے اللہ تو ان کی غیب سے تو ان کی مدد فرما دے، اے اللہ ہمارے وہ بے قصور بھائی جن کو بے قصور جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، جو بے قصور سزائیں جھیل رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی رہائی کے اسباب بنا دے، ان کی رہائی کا تو معاملہ آسان کر دے۔ پروردگار سارے عالم اسلام کو رمضان کی برکتوں سے تو مالا مال کر دے، اے اللہ ہمیں ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم بڑے خطا کار بندے ہیں، اے اللہ بڑے گنہگار بندے ہیں، لیکن اے اللہ
رمضان کے اس مبارک مہینے میں اور جمعہ کے اس مبارک دن میں اور روزے کی حالت میں پروردگار ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، تیرے عفو و کرم کے طلبگار ہیں۔ الہی تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے۔ پروردگار ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما دے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔